شیر گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایک طرف نبی کا گھرانہ ہے، صحابہ کی اولادیں ہیں، علی کے بیٹے ہیں، علی کا گھرانہ ہے. دوسری طرف بھی لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن حسین کا سر کاٹنے کے لیے کھڑے ہیں. دونوں طرف کھڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا توجہ رکھیں ادھر، ذرا ادھر توجہ رکھیں. یا علی شیر خدا آج دیتے شبیر، حکم دیتے تو سورت سے برستا پانی. کربلا کی زمین ہے، کربلا کی زمین ہے. دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں. ادھر حسین والے ہیں، ادھر یزید والے ہیں، ادھر علی والے ہیں، ادھر شمر والے ہیں، ادھر نبی والے ہیں، ادھر مروانی کھڑے ہیں، ادھر حسین کی محبت پہ کھڑے ہیں، ادھر یزید کی دولت پہ کھڑے ہیں، ادھر حسین کے چاہنے والے کھڑے ہیں، ادھر یزید کی دولت والے کھڑے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس جگہ پر کربلا کی زمین پر کیا ڈھول تاشے کی جنگ تھی، یا ڈھول تاشے کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، یا دولت کی جنگ تھی، سکوں کی جنگ تھی، ہیرے جواہرات کی جنگ تھی، یا نام کی جنگ تھی، کس چیز کی جنگ تھی؟ خدا کی قسم اگر سلطنت کی جنگ ہوتی حسین مدینہ میں ہوتے، اگر حکومت کی جنگ ہوتی حسین مکہ میں ہوتے، دولت کی جنگ ہوتی حسین مدینہ میں ہوتے، دولت کی جنگ ہوتی حسین مکہ میں ہوتے. شریعت کی جنگ تھی، دین محمدی کی جنگ تھی، ناموس رسالت کی جنگ تھی، دین محمدی کی حفاظت کی جنگ تھی، قرآن کی عصمت کی جنگ تھی. ورنہ دیکھو آج گلی میں، آج گلیوں میں، چوراہوں پر ڈھول تاشے بجاتے ہوئے نظر آئیں گے، سر سے پٹیاں باندھتے ہوئے نظر آئیں گے، کالے لباس پہن کر سینے کوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر سینہ کوٹنا ہوتا حسین کے نام پر، اگر ڈھول بجانے ہوتے حسین کے نام پر، تو کربلا میں سب سے پہلے سینہ کوٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مفتی ہارون رحیم صاحب قبلہ، مفتی ہارون رحیم صاحب قبلہ. اگر ڈھول تاشے بجانے ہوتے، سینوں کو کوٹنا ہوتا، بالوں کو روچنا ہوتا، گریبان کو پھاڑنا ہوتا، ننگے پیر گلیوں میں گھومنا ہوتا، تو اپنا گھوڑا لے کر یزیدیوں سے نہ نکلتے. حسین کے نام پر سب سے پہلا سینہ کوٹ رہے ہوتے. چھت سے ہانی کو گرایا نہ جاتا، ہانی سینہ کوٹتے رہتے، زندگی بچ جاتی. ہانی کو گرا کر شہید نہ کیا جاتا، حسین کے نام پر سینہ کوٹنا ہوتا. حضرت مسلم بن عقیل کا سر نہ کاٹا جاتا، حسین کے نام پر سینہ کوٹنا ہوتا. تو سب سے پہلے ہر کوٹ رہے ہوتے، لیکن ہر سے پوچھو تم نے سینہ کوٹا حسین کی محبت میں یا کچھ اور کیا؟ تو جواب ملتا ہے ہر نے کہا میرا گھوڑا پیاسا ہے، گھوڑے کو پانی تو پلانے دو، گھوڑے کو پانی تو پلانے دو. ہر نے گھوڑے کو لیا، میرے برابر گھوڑے کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد ہر نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر ہر حسین کی طرف چلنے لگے. یزیدی سپاہی ہے، پوچھتے ہیں ہر کیا حسین کا سر قلم کرنے چلے ہو، کیا حسین کو قتل کرنے چلے ہو؟ ہر چلتے چلے گئے. پھر یزیدیوں نے پوچھا حسین کو قتل کرنے چلتے ہو کیا؟ ہر نے جب اتنا سنا جسم پر کبھی تاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا، قدم کانپنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے، جسم پر کبھی ہے، ہر کانپ رہے ہیں. ایک یزیدی سپاہی نے کہا ہر آج سے پہلے کبھی یہ حال نہ دیکھا، آج سے پہلے کبھی کرتے ہوئے نہ دیکھا، اور آج سے پہلے تیری بہادری کے چرچے ہوتے تھے، آج تو چند کے سامنے گیا ہے، حسین بن علی کے سامنے گیا ہے، پاتا ہوا جاتا ہے، کانپتا ہوا جاتا ہے. آخر بچے کیا ہو؟ ہر نے جواب دیا اے یزیدی سپاہیوں سنو، اب سے پہلے ہر یزیدی تھا، آج ہر حسینی ہو گیا ہے. اور جب تک ہر زندہ ہے کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو حسین کی طرف آگ اٹھا کر دے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب. اللہ سلامت رکھے. اللہ اکبر. یہ سینہ کوٹنے والے، گلی چوراہوں میں تماشا کرنے والے، یہ ڈھول تاشے بجانے والے، تیرے باپ کی میت ہو جائے تب ڈھول بجانا، تیرے بھائی کا جنازہ گھر سے اٹھے تب سینے کوٹنا، تیری بہن، تیری ماں جب تیرے بھائی کی میت پر روئے تب ماتم کرنا.
تیرے گھر کا 6 ماہ کا بچہ کوئی قتل کر دے، تیرے گھر کا جوان بیٹا کوئی قتل کر دے، تیرے گھر کا بھتیجا کوئی قتل کر دے، تیرے باپ کا سر کوئی جسم سے جدا کر دے، اس کے بعد ڈھول سے بچا کر کے دکھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے ڈھول بجانا؟ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے جہل؟ کس نے سکھائی ہے تجھے؟ کون کہتا ہے کہ جب 10 محرم آئے تو ڈھول پر سے بجا کر، گلے پھاڑ کر، بالوں کو نوچ کر، لباس کو پھاڑ کر، سروں سے کالی پٹیاں ہری پٹیاں باندھ کر، اور تم ماتم کرتا ہوا ناچتا ہوا گلیوں سے گزرے؟ کس جاہل نے تجھ سے کہا ہے؟ کون سا جاہل ہے جو تجھے یہ سب سکھاتا ہے؟ خدا کی قسم، کربلا سے اگر تم نے حسین کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا تو پھر تم میں اور یزیدیوں میں کیا فرق باقی رہا؟ بے شک بے شک۔ حسین نے کیا دیا ہے؟ حسین نے کیا سکھایا ہے؟ حسین نے کیا بتایا ہے؟ کیا اس لیے حسین نے سر کٹایا تھا کہ یہ جاہل گلیوں میں ڈھول سے بجاتا ہوا نکلے؟ کیا حسین نے سر اس لیے کٹایا تھا کہ تازیے کے اندر حور کے نام پر ایک گڑیا ایک مورتی رکھ دی جائے؟ کیا حسین نے سر اس لیے کٹایا تھا کہ تازیے کے اندر گھوڑا اور حسین کا کٹا ہوا جسم رکھ کر کے اس کی نمائش کی جائے؟ دیکھیں، میں شہر میں رہتا ہوں، پتہ نہیں شہر میں تباہیان محلہ ہے، جا کر کے دیکھ لینا۔ آج اب ہفتے کا دن لگنے والا ہے، آج رات کو چلے جانا اگر کسی کو یقین نہیں ہو، ورنہ مجھے ویڈیو کال کر لینا، دکھا دوں گا۔ محلہ تباہیان کے چوراہے پر آپ کو رکھا ہوا مل جائے گا، اسمبلی گیٹ سے آگے تاجیے رکھے ہوئے شہر میں جگہ جگہ مل جائیں گے، جہاں پر مورتیاں رکھی ہوتی ہیں تاجیے کے اندر، گڑیاں رکھی ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھ اٹھا ہے تو جواب دیں گے یہ حوریں ہیں جنت کی۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ جنت کی حوریں ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو اہل حنود کے اندر طریقہ تھا، تم نے تازیوں کے ذریعے وہ طریقہ دین اسلام کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی۔ کربلا میں حسین، حر نے کہا گھوڑے کو پانی پلا لے، پانی پلانے چلے حر۔ یزیدیوں نے سوچا شاید پانی پلا کر کے واپس آئیں گے، حر نے پانی پلایا، حسین کی طرف چلنے لگے۔ یزیدیوں نے پوچھا حر کہاں جاتے ہو؟ حر چلتے چلے گئے۔ پھر کسی نے کہا شاید حسین کو قتل کرنے چلے ہو؟ حر حسین کو قتل کرنے چلے ہو؟ حر کا جسم کانپنے لگا۔ حر نے جواب دیا، اے لوگوں سنو، حر حسین کا ہو گیا ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، حر حسین کا ہو گیا ہے، حر حسین کا غلام ہو گیا ہے۔ اب جب تک کربلا میں حر ہے، کسی ماں نے ایسا نہیں جنا جو حسین پر آج حسین پر ہاتھ اٹھا سکے، حسین کی طرف بڑھ سکے۔ کربلا میں جب تک حر زندہ ہے، حسین کی طرف سے لڑنے والا سب سے پہلا حر نظر آئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تاریخ پڑھے، کربلا میں سب سے پہلی شہادت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ سب سے پہلی شہادت امام حسین کی موجودگی میں حضرت حر کی ہوئی۔ حضرت حر کی شہادت ہوئی۔ 72 جانثاران کربلا، جو کہا جاتا ہے کم و بیش 72 لوگ شہید ہوئے کربلا۔ اس کے باوجود امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے جسم کے ساتھ کیا 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 گیا؟ ماتم کس نے کیے؟ کون کرتا تھا؟ کس نے حسین کو شہید کرایا؟ کس نے حسین کو قتل کرایا؟ کس نے حسین کو شہید کرایا؟ کون تھا جس نے حسین کو بلا کر کے دھوکہ دیا؟ ذرا تاریخ کو پڑھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم سچے حسینی ہیں، تو آج سینہ ٹوٹتا ہے، تیرے آبا و اجداد نے 1400 سال پہلے سینہ ٹوٹا۔ بے شک بے شک، تیرے باپ نے 1400 سال پہلے ٹوٹا تھا، تو آج سینے ٹوٹ رہا ہے۔ تیرے باپ نے 680 عیسوی میں سینہ ٹوٹا تھا، تو آج سینہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر میرے ایمان کی کلامت ہے، جس نے حسین کو دھوکہ دیا اس کے باپ نے بھی سینہ ٹوٹا، اور قیامت تک ان کی نسلیں سینہ ٹوٹتی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم۔ پہچان کے لیے ضرورت نہیں ہے کتابیں پڑھنے کی، ضرورت نہیں ہے۔ اب یزیدیوں کی پہچان کرنی ہے، حسین کے غداروں کی پہچان کرنی ہے،
بس یاد رکھنا وہ سینہ کوٹتے ہوئے نظر آئے گا. بے شک جنہوں نے حسین کو دھوکہ دیا ہے ان کی نسلیں سینہ کوٹتی ہوئی نظر آئے گی, تماشے کرتی ہوئی نظر آئے گی, اس لیے کہ میرے حسین نے سینہ کوٹنے کا پیغام نہیں بلکہ نماز اور قرآن کا پیغام دیا. بے شک سبحان اللہ ماشاء جب بہن زینب سے حسین نے کہا تھا, بہن زینب سے حسین نے کہا تھا شاید آخری دن ہے تیار رہو, بہن نے رونا چاہا, حضرت زینب نے رونا چاہا, حسین نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. میرے امام نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا ذرا یاد کرو بیٹی کس کی ہو, یاد کرو تمہاری ماں کون ہے, یاد کرو تمہارا باپ کون ہے, یاد کرو تمہارے نانا کون ہے, یاد کرو تمہارا بھائی کون ہے. میرے امام نے کہا تھا بہن زینب ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم میری ماں فاطمہ سے بہتر ہو سکتی ہو, میرے باپ علی سے بہتر ہو سکتی ہو, میرے بھائی حسن سے بہتر ہو سکتی ہو, بتاؤ تو صحیح کہ میرے نانا محمد رسول اللہ سے بہتر ہو سکتی ہو. جواب دیا تو ہرگز نہیں. میرے حسین نے, میرے امام نے کہا تھا بس رونے کی کوشش نہ کرنا, آہو بیان نہ کرنا, ماتم نہ کرنا, اس لیے کہ ہم بیٹی ہے, ہم بیٹے ہیں, ہم اولاد ہے فاطمہ الزہرا کی, ہم اولاد ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی, ہم اس کی اولاد ہے جس نے ہمیں گھٹی میں صبر پلایا ہے. ہم اولاد ہے تیرے کرار کی جس نے ہمیں گھٹی میں صبر پلایا ہے. ہم نواسے اور نواسیاں ہیں اس نانا کی جس نے گھٹی میں صبر پلایا ہے. یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن نانا کی شریعت پر آنچ نہ آئے, تیرے سر کا کپڑا سر سے سلگنے نہ پائے, تیری آواز بلند ہونے نہ پائے, دنیا کے اندر کوئی انگلی اٹھانے نہ پائے کہ فاطمہ کی اولاد رو رہی تھی, فاطمہ کی اولاد بے صبر کر رہی تھی, بے صبری تھی, فاطمہ کی اولاد چیخ رہی تھی. جو بھی سنے یہ یاد رکھے کہ کربلا میں جو بھی ہوا فاطمہ کی اولاد نے صبر سے کام لیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت فاطمہ کی اولاد نے صبر سے کام لیا. فاطمہ کی اولاد صبر کرنے والے حلیم الطبع انسان, فاطمہ کی اولادوں میں جتنے بھی سب حلیم الطبع ہیں. یہ پیغام میرے حسین نے دیا. تو 1400 سال بعد ایک خلی کے گنڈے, تو گنڈا گردی کر رہا ہے, تو بدماشی کر رہا ہے, میرے امام کے نام کا سہارا لے کر تو اپنی گنڈائی دکھا رہا ہے. ورنہ میرے حسین نے تو کہا تھا صبر کا دامن نہ چھوڑ, صبر کا دامن نہ چھوڑنا. حسین کوئی پہلے شہید تھوڑی ہے کربلا, حسین آخری شہید ہے کربلا. آخری شہید, زور سے بولو, زور سے بولو. حسین پہلے شہید نہیں ہے کربلا, حسین آخری شہید ہے. اگر ماتم کرنا ہوتا تو جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت پر میرے امام ماتم کرتے. بے شک بے شک, ثابت تو کر, کالا لباس ڈال کر ڈھول تاشا بجا کر مورتیاں تازیے میں رکھ کر گلی کے گنڈے نااہل چاہی تو تماشا کرتا ہے اور کہتا ہے حسین کی محبت میں تماشا کرتا ہے, اور کہتا ہے علی کی محبت میں تماشا کرتا ہے, اور کہتا ہے کربلا والوں کی محبت میں تماشا کرتا ہے, اور شہیدان کربلا کا نام لیتا ہے. ارے گلی کے گنڈے ذرا تاریخ پر اگر تماشا اگر ماتم کرنا ہوتا تو جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت پر حسین کرتے. دھوکے بازی علی کے زمانے سے ہو وہ تمہاری ہمدرد ہرگز نہیں ہو سکتی. بے شک بات. حضرت علی کو جب حضرت امام علی مکہ سے چلے, عبداللہ بن عباس نے روکا, اور صحابہ نے آ کر کے روکنے کی کوشش کی اور کہا تھا علی کہ بیٹے حسین مت جاؤ. حضرت حسین نے کہا تھا خط دیکھ لو, کیا کروں خطوں کا. جواب دیا تھا صحابہ نے, صحابہ کی اولاد ہے, صحابہ آتے گئے سمجھاتے گئے, کہا حسین تم جانتے نہیں ہو تمہارے باپ کو بلا کر کے دھوکہ دیا تھا, تمہارے بھائی کے ساتھ دغابازی کی تھی, تمہیں بلا کر بھی دھوکہ دیں گے, تمہارے ساتھ بھی دغابازی کریں گے. کہ تم نہیں جانتے تمہارے باپ کو بلا کر کے قتل کرا دیا گیا, تمہارے بھائی پر پرچے کا وار کیا گیا. کہ تم نہیں جانتے تمہارے بھائی اور باپ کے ساتھ دغابازی کی گئی, یہ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے, دغابازی کریں گے. لیکن میرے امام شریعت کی پاسداری کی خاطر
خاطر دین محمدی کی خاطر کربلا آ گئے، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا ان ظالموں نے جو علی کے ساتھ کیا تھا، جو علی کے بیٹے امام حسن کے ساتھ کیا تھا، تاریخ پھر دہرائی گئی اور پھر امام حسین کے ساتھ وہی ہوا جو علی کے ساتھ ہوا، وہی ہوا جو امام حسن کے ساتھ ہوا، بالآخر امام حسین کو بھی دھوکہ دیا گیا۔ پھر دھوکہ ہوا، علی کے بیٹوں کے ساتھ پھر دھوکہ ہوا، علی کے بیٹوں کو پھر دھوکہ دیا گیا، پھر دغابازی کی گئی، لیکن اس بار کی دغابازی الگ الگ تھی، اس بار کا دھوکہ الگ انداز کا تھا۔ میرے امام جب کربلا میں پہنچے، جب کربلا کی زمین پر میرے امام نے خطاب کیا اور یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا تھا، اے لوگوں، تم حسین بن علی کو قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اے لوگوں تم مجھے کس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح، کہ میں نے کسی کا مال مارا ہے، کہ میں نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے؟ بتاؤ مجھے کس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کی حکومت چھینی ہے، کسی سے جنگ کی ہے؟ بتاؤ کس بنیاد پر تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور اے لوگوں ذرا بتاؤ، کیا تم علی کے بیٹے کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہو؟ کیا تم فاطمہ کے بیٹے کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہو؟ حسین بن علی نے خطاب کیا اور فرمایا تھا کہ تم نے نہیں سنا ہے، میرے جنازے محمد رسول اللہ نے حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، کہ تم جنتی جوانوں کے سردار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں پر جنتی جوانوں کے سردار کا خون اپنے ہاتھوں سے لگانا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں کو جنتی جوانوں کے سردار کے خون میں رنگنا چاہتے ہو۔ اے لوگوں بتاؤ تم کس کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا نبی کے نواسے کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ علی کے لال کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ فاطمہ کے بیٹے کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ قربت کا رشتہ کسی کا نہیں محمد رسول اللہ سے، مجھ سے زیادہ اقرب کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں رسول اللہ کے، تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو۔ اے لوگوں تم مجھے جانتے نہیں، میں حسین بن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، اے لوگوں تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو۔ حسین کی تقریر کا اثر ہوا، سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا، شانتی برپا ہو گئی، سارے مجمع پر شانتی چھا گئی، لوگ زمین اور آسمان دیکھنے لگے، لیکن وہاں پر سیاہ دل لوگ تھے جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، وہ بھی موجود تھے، جن کے دل کالے ہو چکے تھے وہ بھی موجود تھے۔ آج بھی سیاہ دل موجود ہے، آج بھی کالے دل کے لوگ موجود ہیں، آج بھی پتھر دل موجود ہے۔ کتنا بھی قرآن سناؤ اثر نہیں ہوتا، کتنی بھی حدیث سناؤ اثر نہیں ہوتا، کتنی بھی اہل بیت کی بات بتاؤ اثر نہیں ہوتا، کتنے بھی اقوال صحابہ سناؤ اثر نہیں ہوتا، کتنے بھی اقوال تابعی سناؤ اثر نہیں ہوتا، کتنے بھی اقوال ائمہ مجتہدین سناؤ اثر نہیں ہوتا، کتنا بھی کہو خرافات نہ کر نماز پڑھ، خرافات نہ کر قرآن پڑھ، ماتم نہ کر نماز پڑھ، ماتم نہ کر قرآن پڑھ، تو سینہ نہ پھاڑ، بالوں کو نہ کھینچ، بلکہ قرآن پڑھ، روزہ نہ کر، عبادت کر، اگر عبادت کرے گا حسین کا ہو جائے گا، ماتم کرے گا یزیدی بن جائے گا۔ بے شک بے شک اس ٹائم بھی تھے ایسے اور آج بھی ہے ایسے، اس پر اس ٹائم امام علی مقام کی تقریر کا اثر ہوا، لیکن کچھ سیاہ دل تھے۔ آج بھی لوگوں پر اثر ہوتا ہے لیکن سیاہ دل آج بھی موجود ہے۔ جن پر اثر ہوا حسین کا، جن پر اثر ہوا حسین کا، حسین کی تقریر کا، تو وہ یزیدی بھیڑیوں سے نکل کر حسین کی صف پہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ جن پر اثر ہوا تلوار حسین کے قدموں میں ڈال دی، جن پر اثر ہوا انہوں نے کہا حسین پیاسا رہے گا تو ہم بھی پیاسے رہیں گے۔ جن پر اثر ہوا انہوں نے کہا اگر گھر حسین کا لٹے گا تو گھر ہمارا بھی لٹے گا۔ جن پر اثر ہوا انہوں نے کہا اگر بیٹا حسین کا قربان ہوگا تو پہلے حسین کا غلام قربان ہوگا۔ بے شک بے شک۔ جن پر اثر ہوا وہ سبوں سے نکل کر یزیدیوں کے
حسینی بن گئے، یزیدیوں سے نکل کر حسینی بن گئے، اور دنیا نے دیکھا جب سر کٹا پہلا تو ہور کا کٹا۔ جن پر اثر ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، جن پر اثر ہوتا ہے روزہ رکھتے ہیں، جن پر اثر ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، جن پر اثر ہوتا ہے دین سے پیار کرتے ہیں، جن پر اثر ہوتا ہے سبیل لگاتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں، جن پر اثر ہوتا ہے حسین کے نام پر دنیا کو کھلاتے ہیں، حسین کے نام کی چرچا کرتے ہیں۔ کربلا میں بھی تھے جن پر اثر ہوا حسینی بن گئے، لیکن کربلا میں ایسے بھی تھے اثر نہیں ہوا، کوئی حرملہ بن گیا اثر نہیں ہوا، کوئی عمر بن سعد بن گیا اثر نہیں ہوا۔ ذرا ایک مرتبہ اور یا حسین بولے، یا حسین۔ یا حسین کربلا میں بھی تھے، آج بھی ہے، سن کر ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، آج بھی ہے، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، بے شک دونوں اس ٹائم بھی تھے، آج بھی ہے۔ حسین نے تقریر کی، اثر ہوا تو حسینی بن گئے، اثر ہوا سروں کو کٹا دیا، اثر ہوا گھروں کو لٹا دیا، اثر ہوا جانوں کو لٹا دیا، اثر ہوا دولت کو ٹھوکر لگا دیا، اثر ہوا یزیدیوں کی سب سے نکل کر حسین کے غلام بن گئے، آج بھی ہے جن پر اثر ہوتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حسین کے نام پر اوراد و وسائل بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، سبیل بھی لگاتے ہیں، لنگر بھی لٹاتے ہیں، جن پر اثر ہوتا ہے حسین کا اثر ہوا حسینی بن گئے، حسینیوں کی بات کا اثر ہوتا ہے تب بھی حسینی بن گئے۔ بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ جن پر حسین کا اثر نہیں ہوا کربلا میں، ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ تھے، پتھر تھے، کالے تھے، ایمان نکلنے لگا تھا دلوں سے، دل خراب ہو چکے تھے، دولت میں اندھے ہو چکے تھے، دولت میں ڈوب چکے تھے، دولت میں غرق ہو چکے تھے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے تھے، گناہوں کے دلدل میں ایسا پکڑا تھا کہ غرق ہونے لگے تھے۔ حسین نے تقریر کی لیکن اثر نہیں ہوا، اثر نہ ہونے والوں میں حرملہ بھی ہے، اثر نہ ہونے والوں میں عمر بھی ہے، اثر نہ ہونے والوں میں عبید اللہ ابن زیاد بھی ہے، اثر نہ ہونے والوں میں شمر لعین بھی ہے، اثر نہ ہونے والوں میں وہاں پر یزیدی کھڑے ہیں جن پر اثر نہیں ہوا، انہوں پر اثر نہیں ہوا۔ یزید کی بات ان کے دل میں ہے، یزید کی دولت ان کی جیب میں ہے، یزید کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے تلواروں کو نکالا، حسین کی بات کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جن پر اثر نہیں ہوا ان پر ساری دنیا تب سے آج تک، آج سے قیامت تک اور قیامت میں بھی ان پر لعنتیں بھیجی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جن پر اثر ہوا ان پر درود و سلام تب بھی پڑھا گیا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے، اور قیامت تک، قیامت کے دن بھی ان کی تاریخ بیان کی جائے گی، فرشتے ان کا ذکر کریں گے۔ تب بھی موجود تھے دونوں طرح کے، آج بھی موجود ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ شمر حرملہ جیسا ظالم بننا ہے جس پر اثر نہیں ہوا، یا حر جیسا غلام بننا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں، ڈھول تاشوں سے دور رہیں گے، زور سے زور سے، ڈھول تاشوں سے دور رہیں گے، گانے بجانے سے دور رہیں گے، گلیوں میں گھومنے سے تفریح سے دور رہیں گے، حسین کے نام پر قرآن اور نماز پڑھیں۔ بے شک۔ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے ہم تو یزید کا سینہ کھول رہے ہیں ڈھول کے ذریعے۔ ذرا بتاؤ شیطان کو تکلیف نماز پڑھنے سے ہوگی یا سینہ ڈھول بجانے سے ہوگی؟ ارے شیطان کو تکلیف تو اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے روکے گا۔ شیطان نماز سے روکتا ہے کہ ڈھول سے روکتا ہے؟ شیطان گانے باجے سے روکتا ہے یا قرآن سے روکتا ہے؟ تو ظالم کو تکلیف اس چیز سے دو جس چیز سے اسے تکلیف، اسے جس چیز سے مزہ آتا تھا وہ کیوں کرتے ہو؟ قرآن پڑھو۔ حسین نے کہا تھا اپنی بہن سے، بہن زینب کو بلایا، بلانے کے بعد خیمے کے اندر ذرا تیزی سے سفر کر رہا ہوں، بہت تیزی سے ملک شام چلتے ہیں اور ملک شام سے مدینہ چلتے ہیں، ذرا زور سے بولیں۔ بے شک۔ چلیں گے ملک شام، چلیں گے یہی بیٹھے بیٹھے لے جاؤں گا، چلیں گے ملک شام، ملک شام سے مدینہ چلیں گے، مدینہ سے مصر بھی چلیں گے انشاءاللہ، اگر ہو سکا وقت ملا تو انشاءاللہ تعالی کریں گے سفر، ابھی کریں گے سفر۔
بہت جلدی سفر کرتے ہیں. امام علی مقام نے بہن زینب کو بلایا. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا, نصیحتیں کرنے لگے. میرے امام فرماتے, بہن زینب تم فاطمہ کی بیٹی ہو. میری شہادت کے بعد, میرا سر کٹنے کے بعد, میرے گزر جانے کے بظاہر گزر جانے کے بعد ماتم نہ کرنا. تبری نے لکھا ہے, تبری کرداری پڑھ کر دیکھیں. میرے امام کہتے ماتم نہ کرنا. یہ ماتم کر رہے ہیں. حسین کہہ رہے ماتم نہ کرنا, یہ ماتم کر رہے ہیں. حسین کہتے بہن زینب ماتم نہ کرنا, بالوں کو نہ کھینچنا. کہ جب حضرت زینب نے سنا تھا کہ آج امام حسین شہید ہو جائیں گے تو بالوں کو کھینچا تھا. جب بالوں کو کوئی کھینچا, امام حسین نے روک لیا تھا. بہن یہ کرنا, تم فاطمہ کی بیٹی ہو, تم ماں کو یاد کرو. ہماری ماں نے تو صبر کا پیغام دیا ہے. فاطمہ کی بیٹی ہو, ہرگز نہ کرنا. آواز اپنی منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا حسین نے. بہن زینب اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اگر تم نے آواز کو بلند کیا, قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے گی, یہ ایک دلیل بن جائے گی. قیامت تک کی مسلمان بیٹی اپنی آوازوں کو بلند کرے گی, اپنی آواز بلند نہ کرنا. بہن زینب, اگر میں گزر جاؤں یہ ظالم مجھے شہید کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں, اور مجھے یقین ہے میری شہادت کے بعد یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. لہٰذا اگر میں شہید ہو جاؤں, ماتم نہ کرنا, بالوں کو نہ کھینچنا, اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑنا, اپنے سر کے کپڑے کو نہ کھینچنا. بہن زینب, زمین کی مٹی کو سر پر نہ اٹھانا, گھر والوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنا, صبر سے کام لینا, اور یہاں سے سفر کر کے اپنی ماں کے قریب چلی جانا, یعنی مدینہ شریف چلی جانا. جہاں ہماری ماں حرام فرما ہے وہی چلی جانا, جہاں ہمارے نانا حرام فرما ہے وہی چلی جانا. بہن زینب کو سمجھا رہے ہیں, بیٹے زین العابدین بیمار ہے, سمجھا رہے ہیں میرا بیٹا بیمار ہے, اس کو حفاظت سے مدینہ لے جانا. مدینہ جا کر کے مدینہ والوں کو یہاں کے تمام حال کا بیان کرنا, یہاں کے تمام واقعات مدینہ والوں کو بتا دینا. ہمارے ساتھ کا ظلم و ستم ہوا ہے, یہ مدینہ جا کر کے بیان کر دینا. بہن زینب, یہاں ماتم نہ کرنا, میرے ساتھ ہی ظالم جو بھی کرے تمہیں ماتم نہیں کرنا ہے. یہ جس حال سے بھی گزر جانا ہے, لیکن تمہیں بالوں کو نہیں کھینچنا ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے تمام لوگوں کی شہادت کے بعد, حضرت قاسم کی شہادت کے بعد, علی اکبر کی شہادت کے بعد, اولا محمد کی شہادت کے بعد, امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد, علی اصغر کی شہادت کے بعد, حضرت ابو بکر بن علی کی شہادت کے بعد, عمر بن علی کی شہادت کے بعد, عثمان بن علی کی شہادت کے بعد, حضرت حر کی شہادت کے بعد, تمام شہیدوں کے بعد میرے امام نے حضرت زینب کو سمجھایا. اپنی بہن کو گلے لگا کر, سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بہن سے رخصتی لی. اپنی بہن سے رخصت ہو کر کے خیمے سے باہر نکلے. میرے امام یزیدیوں کے سامنے پہنچے, تلوار لے کر کے میرے امام ان کے سامنے پہنچے. میرے امام نے ارشاد فرمایا, یاد رکھنا آخری مرتبہ تم سے کہتا ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں, تم جسے قتل کرنے والے ہو یہ نبی کا نواسا ہے, جنتی جوانوں کا سردار ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے, حیدر کرار علی کا لال ہے. تم میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو چھاننے کے لیے جا رہے ہو, میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے لیے جا رہے ہو, لیکن یاد رکھنا آج تم حسین بن علی کا قتل کر سکتے ہو, ساری زندگی ساری دنیا قیامت تک تم پر لعنت کرتی رہے گی, قیامت تک تمہیں رسوا کرتی رہے گی. یاد رکھنا میرا قتل کرنے کے بعد ساری دنیا تم پر لعنتیں بھیجے گی, لیکن ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے, ان کے دل کالے ہو چکے تھے, ان کے دل پتھر ہو چکے تھے. گناہوں کے دلدل میں جب کوئی غرق ہو جاتا ہے اچھائی اس پر اثر نہیں کرتی. میرے امام میدان میں آتے ہیں, ظالموں سے لڑتے ہیں, تلوار چلتی رہتی ہے, میرے امام دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. 22,000 کے سامنے امام حسین کے سپاہی تھے, 22,000 کے سامنے امام حسین کے بیٹے تھے, 22,000 کے سامنے امام حسین کے بھتیجے تھے, 22,000 کے سامنے امام حسین کے بھائی تھے. اب انہیں یزیدیوں کے سامنے میرے حسین تنہا لڑ رہے ہیں, جدھر کو چاہتے ہیں صفایا کرتے چلے جاتے ہیں, جدھر کو چاہتے ہیں صفایا کرتے نکل جاتے ہیں. ایسا لگتا تھا حسین گزرتے ہیں تو حسین کے ساتھ جنوں کی فوج لے سکتے ہو, ہاتھ نہیں لے سکتے. اور ساری دنیا میں دیکھا حسین کا سر کٹا, ہاتھ نہیں
लिया गया, सर ले गए, बात नहीं ले जा सके। हुसैन के सर को नेज़े पर रखकर मुल्क शाम की तरफ चले, दिमिश्क की तरफ चले। रास्ते में कई बार ये पेश आए, बहुत हो गया है, राह दबा के आप कई बहरकैफ इमाम आली मकाम का सर मुबारक नेज़े पर रखा हुआ है, दिमिश्क की तरफ चला। इमाम अली मकाम के सर को लेकर के चल रहे हैं, दिमिश्क की जानिब पहुंचे। दिमिश्क के चौराहे पर इमाम अली मकाम के सर को रखा गया। जैसे इस सर को रखा गया, इमाम अली मकाम के सर को नेज़े पर रखा हुआ है। दिमिश्क में मुल्क शाम में या मुल्क शाम के आसपास एक चौराहे पर रात में एक काफिला रोका गया। एक खातून ने छत से इस काफिले को इंतजार कर रही थी, देख रही थी। लुटा हुआ काफिला आने वाला है, काफिला आ जाएगा तो उस काफिले की मदद करेगी। खातून आती है, हजरत ज़ैनब बैठी है। अल्लाह अकबर, मुसलमानों पैगाम लेकर के जाना। लुटा हुआ काफिला है लेकिन ज़ैनब का चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। लुटा हुआ काफिला है लेकिन ज़ैनब के बाल छुपे हुए हैं। लोगों में लुटा हुआ काफिला है लेकिन ज़ैनब का जिस्म छुपा हुआ है, कपड़े से ढका हुआ है। एक खातून आती है, कुछ खाना और कपड़े लेकर के आई, हजरत ज़ैनब को दी। हजरत ज़ैनब फरमाती है, बहन ये हम नहीं ले सकते, इसलिए कि हम सैयद हैं, आले रसूल है, आले नबी है, औलाद अली है, फातिमा की औलाद है, सदका नहीं लेते। वो खातून जवाब देती है, बहन न ये सदका है न ज़कात व खैरात है, ये तो अतिया है, तोहफा है। ये इसलिए है कि मैं मदीने में रहा करती थी। हजरत ज़ैनब से पूछा, हजरत ज़ैनब ने पूछा, करबला से मुल्क शाम तक, दिमिश्क तक किसी ने मदद नहीं की, तू कौन है जो मदद करना चाहती है, किस लिए मदद करना चाहती है? जवाब देती है, मेरी बहन मैं मदीने में रहने वाली थी, मदीने में रहा करती थी। जब मेरी शादी मेरे बाप ने की, मेरी एक मालकिन होती थी, मैं जिसकी कनीज हुआ करती थी, उनका नाम सैयदा फातिमा था। मैं शादी से पहले फातिमा के करीब गई, फातिमा के पास पहुंची। मैंने फातिमा से जाकर के कहा था, फातिमा मेरे लिए कुछ नसीहतें, कुछ वसीयतें तो कर दो। मैं शादी के बाद अपने ससुराल को चली जाऊँ, शोहर के घर चली जाऊँ, मैं क्या करूँ? कौन सा ऐसा काम है कि मैं जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा तो कर लूँ? सैयदा फातिमा ने मुझे वसीयत की थी, जब तुझे लुटा हुआ कोई काफिला मिल जाए, तुझे कोई लाचार, तुझे कोई मजबूर मिल जाए, तुझे कोई मजबूर मिल जाए, जब लुटा हुआ काफिला मिल जाए तो उसकी मदद कर देना, तू उसकी मदद करना, अल्लाह तेरी मदद करेगा, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये खातून कहती है, बहनी तो कबूल कर लो। मुझसे फातिमा ने कहा था, मैंने इस पर अमल किया है। अल्लाह अकबर। फातिमा की बेटी ज़ैनब बैठी हुई है, इरशाद फरमाती है, बहन बता तेरी आखिर तेरी ख्वाहिश क्या है जिसके लिए हम दुआ कर सके? मजलूम की दुआ अल्लाह सुनता है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है। हम अरसुल हुआ है, हम मसलूम है, अल्लाह दुआ कबूल फरमाने वाला है। बता तेरे हक में कौन सी दुआ करती जाए? ये खातून जवाब देती है, बहन मैं मदीने में रहा करती थी, फातिमा के घर रहा करती थी, फातिमा के बच्चों को खिलाती थी, फातिमा की बेटी का नाम ज़ैनब था, फातिमा के बेटे का नाम हुसैन था, फातिमा के और बच्चे थे, लेकिन मुझे अजीज थे ज़ैनब और हुसैन, मेरे करीब थे ज़ैनब और हुसैन, मुझे प्यारे थे ज़ैनब और हुसैन। बहन अगर तुम दुआ करना चाहती हो, खातून अगर तुम दुआ करना चाहती हो तो मेरे हक में दुआ कर दो, खुदा मुझे मौत न दे जब तक मैं ज़ैनब और हुसैन का चेहरा न देखूं। मेरी ख्वाहिश है मैं मरने से पहले एक मरतबा हुसैन का दीदार करना चाहती हूँ, मरने से पहले ज़ैनब का चेहरा देखना चाहती हूँ। खातून ने इतना कहा, हज़रत ज़ैनब ने अपने चेहरे से कपड़े को हटा कर इरशाद फरमाया, तेरी दुआ को खुदा ने सुन लिया है। तू हुसैन को देखना चाहती थी, तू ज़ैनब को देखना चाहती थी, तो सुन नेज़े पर टंगा हुआ सर ये मेरे भाई हुसैन का है और तेरे सामने बैठने वाली मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब। चेहरे को मैंने मुस्तफा को चूमते हुए देखा है, इन लबों को मैंने नबी को चूमते हुए देखा है, इस पेशानी को तो मुस्तफा चूमते थे, इस गले को, इस हुल्कुम को तो नबी चूमते थे, इस चेहरे को तो नबी चूमते थे, इन आंखों को तो मुस्तफा चूमते थे। ये तो फातिमा की गोद में पला है, ये तो अली के कांधों पर पला है, ये तो अली के कांधों पर चला कर अली के कांधों पर सवार हुआ करता था, ये तो फातिमा की गोद में पला हुआ है, इसलिए तो फातिमा का
دودھ پیا تھا. ظالموں تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر. یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. جب یزید کے دربار میں پہنچا, یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. حضرت زینب بھی ہے, ظلم کی انتہا دیکھو. حضرت زین العابدین جو بیمار ہے, شدت کا بخار ہے, جو بیماری کے عالم میں ہے, کمزور ہے, چل بھی نہیں پا رہے ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں, بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. اور امر سمجھتا تھا یہی کہتی ہے, ظالموں تم نے یہ کیا کیا؟ یہ چہرہ تو مصطفیٰ نے چوما. زور سے بولو, زور سے بولو. جس کے دل میں درد نہیں اٹھ رہا ہو اپنے بیٹوں کو سامنے رکھو. جسے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا اپنے بیٹوں کی جنازوں کو سامنے رکھنے کی تصور کر کے دیکھو کہ اس کا جوان بیٹا گزر جائے, اس کا جوان بھائی گزر جائے, اس کا 6 ماہ کا بیٹا گزر جائے. ایک بیٹا مر جائے تو بڑھاپا آ جاتا ہے. بیٹا کاندھے سے نہیں اٹھایا جاتا. سوچو حسین نے تو کئی بیٹے اٹھائے ہیں, بھائیوں کو اٹھایا ہے, بھائیوں کو اٹھایا ہے, بھتیجوں کو اٹھایا ہے. بہر کہ یہ قافلہ یزید کے دربار میں امر کا سوچتا تھا کہ انعام ملے گا. مورخ نے لکھا ہے جب یزید نے سنا کہ سر قلم کر کے لایا ہے تو یزید نے امر کو بھی سزا دی, اس کا بھی قتل کرایا, اس کا بھی قتل کرایا اور کہا کہ میں نے قتل کرنے کب کہا تھا. یہ اس کا دکھاوا تھا. امام زین العابدین کھڑے تھے, حضرت زینب کھڑی تھی, وہ دکھاوا تھا. وہ جانتا تھا یہ آگ نہیں بجھنے والی, وہ جانتا تھا یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے. جو غلطی وہ کر بیٹھا ہے یہ اس کے لیے معافی نہیں ہے, اس لیے وہ سمجھتا تھا. اس نے امر کو بھی قتل کرا دیا. بہر کہ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. ڈھول تاشے بجانے والے سنے. جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو ڈھول بجائے گئے, نعرے لگائے گئے, نعرے لگائے گئے, استقبال کیا گیا, جلوس نکالا گیا. جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو استقبال کیا گیا, ڈھول تاشے بجائے گئے. حتیٰ کہ یزید کا ایک بیٹا آتا ہے اور وہ آ کر کے امام زین العابدین کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ تیرے باپ کا نام مٹ گیا ہے, میرے باپ کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اتنا کہہ کر آگے بڑھا. مؤذن نے آسان لگائی اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام زین العابدین نے بازو کو پکڑ کر کے کہا سن, تیرے باپ کے نام کے نعرے دمشق میں لگائے جاتے ہیں, میرے نانا کے نعرے ساری دنیا میں لگائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت خوب. تیرے باپ کے نام کا چرچا دمشق میں ہوتا ہے, میرے باپ اور میرے نانا کے نام کا چرچا سارے جہان میں ہوتا ہے. تیرے باپ کا چرچا آج ہو رہا ہے, میرے نانا کا چرچا قیامت کے دن بھی نظر آئے. دربار میں حضرت زینب کھڑی, حضرت زینب نے خطاب کیا. حضرت زینب نے جب بولنا شروع کیا, بھائی کا سر نیزے پر ہے, بھائی کا سر کٹا ہوا ہے. اگر اس دنیا میں ماں کے بعد دوسری ماں کوئی نظر آتی ہے تو بہن آتی ہے. بہن کی محبت کے اندر ماں کی ممتا نظر آتی ہے. حضرت زینب جو بہن ہے امام علی مقام امام حسین کی, ساری دنیا کے اندر وہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں, ساری دنیا میں اگر ماں کا عکس نظر آتا ہے تو وہ بہنوں کے اندر آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اکثر میرے پیارے بہنوں سے پیار کیا کرو, بہنوں کو گھر بلایا کرو, انہیں دعوت پر بلایا کرو, ان سے محبت کیا کرو. اس جہان میں اگر ماں جیسی ممتا کوئی دے سکتا ہے تمہاری بہن دے سکتی ہے. ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا, صرف بہن ہے جو ماں جیسا پیار دے سکتی ہے. اور ماں کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں, ماں کے بعد اگر کوئی ماں نظر آتی ہے تو وہ بہن نظر آتی ہے. بے شک, بے شک. اپنے بھائی کے درد پہ اٹھ کر کے کھڑی ہوئی, خطاب کرنے لگی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, پاس میں ایک صحابی ہے, اٹھ کر کھڑے ہوئے. جب حضرت زینب کی آواز کو سنا اور آواز میں جلال کو سنا, صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے. آنکھوں سے نابینا ہے, آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے, بزرگی آ چکی ہے, آنکھوں میں جان نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ دیکھ سکے, روشنی جا چکی ہے, آنکھوں سے نابینا ہے. حضرت زینب نے
जलाल में बोली। सिहाबी उठकर खड़े हुए, पास में एक और सिहाबी है, बाजू पकड़ करके कहा जरा बताओ तो सही, ऐसा लग रहा है आज दिमिश्क में अली आ गए। बेशक अच्छा जरा बताओ तो चेहरा देखकर, क्या दिमिश्क में अली आ गए हैं? कि अली आ गए हैं? आज तो इस जलाल से लगता है कि अली का जलाल आ गया हो, इस कमाल से लगता है अली का कमाल बरस रहा हो, आवाज से लगता है अली की आवाज बोल रही हो। वो जवाब देते हैं सिहाबी, कान में कहते हैं जो नाबीना सिहाबी है उनसे कहते हैं अली नहीं है, अली की बेटी ज़ैनब बोल रही है। किसी ने कहा आज तो लगता है ज़ैनब की आवाज में अली बोल रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ज़ैनब की आवाज में अली बोल रहे हो जैसे हजरत ज़ैनब ने खिताब किया। इसके बाद मुकाबला मदीना शरीफ को रवाना हुआ। अब चूंकि समझ गए थे गलती बड़ी कर चुके हैं, सरे मुबारक रिवायत मुख्तलिफ है। मदीना शरीफ में मदीना दफन किया गया इमाम अली मकाम के सरे मुबारक जन्नतुल बकी शरीफ में, या फिर मिस्र की सरजमीन पर दफन किया गया। ज़्यादातर उलमा ने लिखा है मिस्र में भी, मिस्र के बारे में मिस्र में दफन किया गया और वहां पर इमाम अली मकाम के नाम का रोजा बना हुआ। एक रिवायत ये भी है कि जन्नतुल बकी शरीफ में इमाम अली मकाम का सरे मुबारक दफन किया गया, और जिसमें अतहर करबला शरीफ में इमाम अली मकाम का जहां रोजा है वहां दफन किया। इमाम अली मकाम के रोजे में जिस्म के साथ सरे मुबारक दफन नहीं है, सर अलग अलग दफन। बहर कैफ ये काफिला मदीना शरीफ में हजरत ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खिताब फरमाया, और वहां पर खिताब को अपने ऊपर जो जुल्म हुआ था वो सबको बताया, वो जुल्म बताया। लोगों में एक अलग बेचैनी पैदा हो गई। कुछ दिन के बाद ये बात हो गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना के अंदर नहीं, मदीना वापस आने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने घर मदीने में नहीं रखा। मदीना शहर जो था उस टाइम पर, जो आबादी थी, उससे बाहर निकल करके अपना घर बनाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 16 बरस तकरीबन जिंदा रहे बज़ाहिर इस दुनिया में। उसके बाद आप इस दुनिया में रहे, ये जितनी भी वक्त इस दुनिया में बज़ाहिर रहे, किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। किसी ने जरा सोच कर देखे, एक मर्तबा तसव्वुर करके देखे, किसी ने जिंदगी भर मुस्कुराना छोड़ दिया हो, कितना बड़ा गम गुजरा होगा, कितनी तकलीफों से गुजरे होंगे। सारी जिंदगी किसी ने चेहरे पर तबस्सुम नहीं देखा, मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हत्ता के बाहर रहने लगे, याद मौला में रहने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे। लोग इकट्ठा होकर आते, खिताब करते और अपने कमरे में याद मौला में लग जाते। लोग आते, सवाल करते, जवाब देते, अपने कमरे में अल्लाह की इबादत करते रहते, खुदा की याद में रहते। एक दिन जब मुख्तार सफिया किसी और ने जब कत्ल करने शुरू कर दिए, यजीदी ढूंढ तलाश करके जब एक एक यजीदी को कत्ल किया जाने लगा, और जानते इनका हाल कैसा हुआ? इनका हाल ऐसा हुआ कि इनको कब्रों से अगर कोई यजीदी जो इमाम हुसैन के कत्ल में शामिल था और वो जिंदा था, तो जिंदा को कत्ल करके चौराहे पर लटकाया गया, और मर गया था तो उसके जिस्म को कब्र से निकाला गया, उसकी हड्डियों को चौराहे पर आग के हवाले और बताया गया कि ये वो लोग हैं जो हुसैन के अली के कत्ल में शामिल। एक जालिम भाग करके मदीना आ गया, बचा करके मदीना आ गया। जब वो मदीना पहुंचा तो इत्तेफाक से वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में घुस गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रात में घर में घुस गए। घर में घुसा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखकर उसने पहचान लिया, डरने लगा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, रात को आराम कराया। सुबह हुई, जाने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको विदा किया। जब वो रुखसत हुआ, कुछ दूर चला, वापस आया और कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आकर के अर्ज करने लगा, हजरत क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? इतना कहा कि मुझे आपने पहचाना कि नहीं पहचाना? मेरे इमाम ने फरमाया, सालिम, रात जब तू आया था पहली नजर में तुझे पहचान लिया था, तू मेरे बाप का कातिल है, तू मेरे बाप के कातिलों में से है, तू हुसैन के कातिलों में से है, अली अकबर के कातिलों में से है, तू अली असगर के कातिलों में से है, तू कासिम के कातिलों में से है, तू मेरे भाइयों के कातिलों में से है, मेरे चचा के कातिलों में से है, तू मेरे बाप के कातिलों में से है। जब तू रात आया था पहली
पहचान लिया था। उसने कहा फिर आपका ये मेरे साथ उसने सलूक, ये अखलाक आपका, जब आपने पहचान लिया था, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपने बदला लेने का नहीं सोचा। मेरे इमाम फरमाते हैं सालिम, जब हम करबला गए, जब हम कूफा गए, जब हम इराक गए, वहां पर सालिम वो तेरा घर था, वहां पर तेरा सलूक था जो तूने हमारे साथ किया। आज तू मेरे घर आया है, ये हमारा सलूक है, ये मुस्तफा के घराने का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत बहुत, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम साहब ने फरमाया वो तेरा सलूक था, ये हमारा सलूक है। वहां पर तुमने हमारे साथ दगाबाजी की, लेकिन हम दगाबाज नहीं हैं। धोखे से कत्ल नहीं करते, हम प्यासों को कत्ल नहीं करते, हम भूखों को सजा नहीं देते, हम भूखों को खाना खिलाते हैं। हमारे घरों पर अगर खैर भी आ जाए तो झोलियां भर कर जाते हैं। हमारे दरवाजों पर मुखालिफ दुश्मन भी आ जाए तो हम झोलियां भर दिया करते हैं। हम उसकी औलाद है जिसने जंग के मैदान में अगर किसी का गला काटना था और उसने अपने मुंह का थूक डाल दिया तो इस बुनियाद पर छोड़ दिया कि अगर अब कत्ल करूंगा तो दुनिया ये कहेगी अली ने अपनी मुखालिफत में कत्ल किया है, अली ने छोड़ दिया इसलिए कि वो साथ की बुनियाद पर कत्ल करना होता। हमारी रगों में उस अली का खून है, इसलिए हम न धोखे से कत्ल करते हैं, न घर बुलाकर कत्ल करते हैं, न भूखा रखते हैं, न प्यासा रखते हैं। वो तेरा अमल था, वो तेरा अखलाक था, तू हमारे यहाँ आया है। ये मेरे मुस्तफा की दी हुई तहजीब है, ये हमारा अखलाक है, ये नबी के घराने की तहजीब है, नबी के घराने का अमल है। याद रखें, बस पैगाम ले, पैगाम हासिल करें। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, आपके दरवाजे पर आए, झोलियां भर कर उनका हो प्यासा हो, उसको खिलाओ पिलाओ, इमाम अली मकाम के नाम पर सबीले लगाओ, शरबत पिलाओ, खाने खिलाओ, माल तकसीम करो, अल्लाह देने वाला है इमाम के नाम पर। कोई कहता है फजूल खर्ची, उसका गिरबान पकड़ के दो-तीन टमाटर, उससे कहना गालिब ये इमाम का सदका ही तो है जो हमारे पास है। ये महल, बिल्डिंग, घर, जमीन, माल, दौलत सब मेरे इमाम का सदका है। अरे तू बात इमाम के नाम पर माल की करता है, हम तो ये कहते हैं मेरे इमाम के नाम पर तुम बात करता है दौलत की, तू बात करता है माल की, हम तो ये कहते हैं मेरे इमाम के नाम पर माल कुर्बान होना हो, माल कुर्बान कर देना, बच्चे कुर्बान करने पड़े कर देना, इमाम के नाम पर माल तो माल, हमारी जाने कुर्बान, हमारा जहान कुर्बान, औलादे कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, घर बार कुर्बान, हमारी इज्जत है, हमारी शोहरत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे इमाम ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब से कहा था आखिरी रात है, रात के दो हिस्से करो, एक हिस्से में कुरान पढ़ो, एक हिस्से में नमाज पढ़ो। तो याद रखना, हुसैन से मोहब्बत ढोल बजाना नहीं, नमाज पढ़ना। हुसैन से मोहब्बत, हाँ, सीने से पहले याद, सीने वो कूदते हैं जिन्होंने हुसैन को धोखा दिया था, जिन्होंने हुसैन के साथ दगाबाजी की थी। जो दगाबाज है वो सीने टूटते हैं, जो आशिक हुसैन है वो कुरान पढ़ते हैं।